خبریں، لیکن سب سے پہلے میں اگر آپ سے شیئر کر لوں پنجاب کی شہباز شریف صاحب کا دور بڑا ٹرانسپیرنٹ کہا جاتا ہے انلیس اور انٹل یہ جو اب سکینڈلز نکلنے شروع ہوئے ہیں نیب کے حوالے سے، ان کے وزراء کے اوپر، اورنج ٹرین کو لے کر جو کاسٹ لاگت ہے میٹرو بس کے اوپر، اور ایک سب سے بڑی خبر جو ہمارے اخبار نے بریک کی اور ہمارے خصوصی رپورٹر نے بریک کی، وہ آج کے اس پروگرام کا پہلا موضوع سخن ہے، جس میں سوال یہ سامنے آیا کہ آڈیٹر جنرل پاکستان جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اوبویسلی وفاق کے انڈر نہیں ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب پر چارج شیٹ ہے کرپشن کی، میسو کرپشن ان کے غیر ملکی دوروں کے اوپر، جس میں خاص طور پہ چائنا کا جو انہوں نے دورے کیے، اس کے اندر انہوں نے ان کی سرکردگی میں جو سٹاف ہے اس نے کروڑ روپے کے الاؤنس لیے اور وہاں سے انہوں نے ری ایمبرسمنٹ یا ڈسکاؤنٹ لیا، کیونکہ چائنا والے جو ہے پاکستانی وفد کو ایک طرح کا اسٹیٹ گیسٹ کا وہ دیتے ہیں، اگر 100% پیمنٹ کہیں کرنی ہوتی ہے تو چائنا میں آپ کو صرف 30% کرنی ہوتی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کی سرکردگی میں جو وفد گئے ہیں انہوں نے 100% ری ایمبرسمنٹ لی ہے، جو ابھی تک اطلاعات کے مطابق واپس نہیں کی گئی۔ اس پہ آڈیٹر جنرل نے ایک اعتراض لگایا اور شہباز شریف صاحب کے دوروں کو کرپشن زدہ قرار دینے کا امیج سامنے آیا۔ ہمارے ساتھ ذوالفقار علی میتھو صاحب موجود ہیں، ہمارے رپورٹر، انہوں نے خبر بریک کی۔ ذوالفقار صاحب، بڑی زبردست خبر یہ آپ کی طرف سے آئی اور ابھی تک پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کی تردید نہیں آئی، 2 دن تو ہو گئے اس خبر کو چھپے ہوئے ہمارے اخبار کے اندر۔ اور آپ کو بتا دوں کہ زعیم قادری صاحب جو پنجاب کو ترجمان ہیں، ان کو متواتر فون کیا ہم نے اور ان کو بتایا بھی ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی پوائنٹ بھی ابھی تک نہیں آیا، نہ انہوں نے کوئی رسپونڈ کیا۔ میتھو صاحب، یہ خبر ہے کیا؟ شہباز شریف صاحب تو کلیم کرتے ہیں کرپشن سے فری ہیں، لیکن آپ کی خبر یہ کہہ رہی ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی بیس پہ کہ ان کے دوروں میں جعلی پرچیاں اس نچلی لیول کی بھی کرپشن کر سکتے ہیں، اتنا بڑا دیکھیں کامران، اگر یہ ہوئی ہے تو نہیں، دیکھیں ہوئی نہیں، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، جس کی بیس پہ چودھری نثار علی خان صاحب یہ کلیم اور یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو کرپشن ہوئی تھی اس کو میں نے ریکور کیا ہے، کیونکہ ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں انہوں نے یہ ریکوریاں کی بھی ہیں، وہ 60-70 ارب روپے کی ریکوری کا دعویٰ کرتے رہے، تو یہ آڈیٹر جنرل ڈپارٹمنٹ وہی ہے جس نے وہ 70 ارب کی ریکوریاں کروائی تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پارلیمنٹری ڈاکومنٹ ہے، اب اس کو صرف پنجاب اسمبلی نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے یا اس کو غلط یا صحیح قرار دے سکتی ہے، ادروائز انٹل اینڈ انلیس یہ رپورٹ جو ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، اس پہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، میری اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے 20 سے زیادہ غیر ملکی دورے کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے 1-2 دوروں کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ بھی اور میسو ہے بے شمار۔ انہوں نے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈاکومنٹ ان کو اویلیبل ہو سکے ہیں، ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ جو رپورٹ بنی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے یا الزام لگایا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب 1 کروڑ سے اوپر کی کرپشن ہے، 1 کروڑ 23 لاکھ روپے ان کو مسنگ ہے، یہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں۔ نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو چائنا کے دورے کیے ہیں ان میں وہ اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئرڈ تھے، تو انہوں نے اتنے پیسے کیوں لے لیے؟ اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئرڈ تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا حکومت کے ذمہ تھا ان کا قیام و قیام، تو انہوں نے پیسے یہاں سے کیوں لیے پاکستان؟ اب یہ ہوا یہ کہ انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہوئی تھی 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کی ان کے دورے کو کیٹر کرنے کے لیے۔ اب 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کا یہ جو دورے کے اخراجات تھے، ان کی جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے کمروں کا کرایہ، وہاں کھانے پینے کے اخراجات اور میں بھی وہاں پہ کچھ ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات، یہ شامل کر کے یہاں پہ پنجاب 70% دیا چائنا نے، لیکن انہوں نے 100% کلیم کیا۔ نہیں، چائنا نے کچھ نہیں دیا، چائنا نے تو ان کی مہمان نوازی کی۔ اچھا، پیسے نہیں لیے ان سے؟ پیسے ان سے کیسے لیتے ہیں؟ اسٹیٹ گیسٹ سے پیسے تو نہیں لیے جاتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عملہ کوئی اتنا بے خبر یا باخبر یا بیوقوف تھا، ان کو پتہ نہیں ہوگا پہلے کہ اسٹیٹ گیسٹ بنے جا رہے ہیں، ان کو پیسے لینے نہیں چاہیے تھے؟ نہیں، ان کو لینے نہیں چاہیے تھے اور واپس کرنے چاہیے تھے اگر لے لیے تھے۔ میرے ساتھ مریم اورنگزئی صاحبہ ہیں، پارلیمانی سیکرٹری برائے داخلہ، قومی اسمبلی نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ مریم صاحبہ، یہ اگر یہ کرپشن ہوئی ہے تو بڑے نچلے اور چھوٹے لیول پہ کرپشن کی ہے، شہباز شریف صاحب کا نام اس میں آ رہا ہے، واٹس یور رسپونس ٹو دس؟ تھینک یو کامران، پہلے تو میرا نام مریم اورنگزیب ہے، اورنگزئی نہیں۔ نہیں، میں نے اورنگزیب کا آپ کو، میں نے اورنگزیب کا آپ کو، نہیں، میں نے اورنگزیب کا۔ دوسرا میں یہ کہوں، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی جو رپورٹ دکھائی ابھی آپ نے ٹی وی سکرین پہ بھی دکھائی، اس میں 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کا جو آپ نے بات کی، اس میں ڈائریکٹ جو آپ نے کہا سی ایم، اب میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں یہاں، جب بھی آپ کسی انٹرنیشنل دورے پہ جاتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف سے، ایون اگر آپ اسٹیٹ گیسٹ بھی ہیں تو آپ کو ایک اماؤنٹ دیا جاتا ہے جو آپ واپس آ کے واپس کرتے ہیں، کوئی ایمرجنسی الاؤنس بھی ہو سکتا ہے یا کسی قسم کا اور الاؤنس ہو سکتا ہے، ایون اگر آپ اسٹیٹ گیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی جتنی آپ نے ایمرجنسی الاؤنس یا ڈیلی الاؤنس یا کچھ بھی لیا ہوتا ہے وہ آپ آ کے واپس خزانے میں جمع کرا دیتے ہیں، اور یہ بھی یہ جو اماؤنٹ ہے 1 کروڑ 23 لاکھ روپے، اگر کوئی ایسی چیز آڈٹ میں آئی ہے یا سامنے آئی ہے تو اگر نوئنگ چیف منسٹر، مریم صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے سر، ایک بتائیے ہر طرح کی، آپ کی بات میں بات کمپلیٹ کر لوں اگر تو جی کر لیں۔
جی تھینک یو. تو اگر اس قسم کا کوئی سامنے آئی ہے چیز تو وہ ضرور اس کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ سی ایم پنجاب کے ریکارڈ بھی بہت کلیئر ہے کسی قسم کی, اور یہ بھی ایلیگیشنز جو ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جو انہوں نے لیے ایڈوانسز لیے انہوں نے واپس نہیں کیے ہوں گے یا ریمبرس نہیں کیے ہوں گے. تو آئی تھنک اس چیز کو دیکھا جا رہا ہوگا, اور میں بالکل اشور کرتی ہوں کہ اس طرح کی کسی قسم کی بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو یہ پروف کر دے مریم صاحبہ, آپ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیجیے. قسم کا کوئی کرپشن کا ایلیگیشن ہے, یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. ایک تو میں نے آپ کو مریم اورنگزیب بھی کہا تھا, شاید میرا وہ مائک پہ نہیں صحیح آ سکا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دسمبر 2014 میں رپورٹ آئی تھی, 2016 ہو چکا ہے, اب تک اگر سی ایم پنجاب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو یہ اٹ سیلف بہت بڑا پولیٹیکل مورل کرائم ہے کہ کیا وہ آنسریبل نہیں سمجھتے اپنے آپ کو آڈٹ رپورٹ کا, اس کا جواب میں کمپلیٹ کر لوں نا مریم صاحب, مجھے کمپلیٹ کرنے دینا پلیز, پھر آپ کو انٹرپٹیڈ ٹائم ملے گا. میتو صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ جی وہ تو عملہ لے جاتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے, آپ کے پاس کے متعلق کیا خبر ہے؟ نہیں دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ 2014 میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, ڈپارٹمنٹ کو بتایا گیا, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ نے اس کے اوپر رپلائی کیا کہ جی وہ ایسے ہے ویسے ہے, ہم اس کا ریکارڈ چیک کرائیں. ریکارڈ جب چیک ہوا تو اس میں تو رسیدیں ہی نہیں تھی, جو ریمبرسمنٹ ہوئی ہے اس کی رسیدیں موجود نہیں ہیں, یہ لکھا ہوا ہے رپورٹ میں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کامران یہ 2 موقع دیے جاتے ہیں حکومت کو کہ آپ ہمیں بتائیے, حکومت اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکی, اور یہ ہے کہ انہوں نے جو ریمبرسمنٹ کس بات کی, وہ تو ایڈمیسیبل نہیں تھا, تو ایڈمیسیبل نہیں تھا, وہ لے ہی نہیں سکتے تھے, تو لے کیسے لیے؟ یہ اتنے غیر ذمہ دار سرکاری افسر ہیں کہ جنہوں نے 1 کروڑ 23 لاکھ روپے لے لیا اور ان کو پتا تھا کہ ہم یہ لے نہیں سکتے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وزیر پنجاب کیا دیکھ رہے ہوں گے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے, اس سے زیادہ محمود الرشید کو دیکھنا چاہیے, تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اور پی ایس سی کے چیئرمین پنجاب کے ہیں, ان کو اس میں سو موٹو کرنا چاہیے. یہ دعوے کرتے ہیں اب یا اس رپورٹ پہ ایکشن کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک, ایکشن کریں. مریم صاحب میرا واپس سوال یہ جو آپ ضرور اس کا جواب دیجیے گا, آپ میرے پہ آپ آج ابھی الزام لگا دیں کہ جی میں سوال پٹ کر دوں, اگر آپ مجھ پہ ابھی ایک الزام لگا دیں یا میں آپ پہ الزام لگا دوں کہ آپ نے کرپشن سے پلاٹ لیا یا میں نے کہیں پلاٹ لیا, تو میرا خیال سے ہماری مورل ذمہ داری ہے عوام کو جواب دیں کہ اگلے دن اس کا جواب دیں. یہاں تو 2 سال ہو گئے جواب نہیں دیا سی ایم پنجاب نے, یہ خبر لگے ہوئے دنیا اخبار میں, تیسرا دن آج کا جواب نہیں آیا, تو یہ سائلنس کیا کرمنل سائلنس ہے, کیا کہیں اس کو, کوئی جواب ہی نہیں آپ کے پاس. 4 سال کے دورے ہوئے ہیں جی, 4 سال کے 1 سال کا بھی سامنے ہے, 1 سال ہے, 4 سال کے دوروں کی رپورٹ لے ہیں, ان کو کئی ڈاکومنٹ لے ہیں, پتہ چل جائے گا. مریم صاحبہ جواب اگر خاموشی ہوگی تو جی میری عادت نہیں بیچ میں بولنے کی. ٹوٹل خاموشی آپ ذوالفقار صاحب نے ایک چیز, تھینک یو جی, ذوالفقار صاحب نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے, اور سی ایم پنجاب کے بالکل یہ اگر یہ خبر گزری ہوگی اور اس طرح کی 2014 دسمبر, میرے پاس اگر یہ ڈیٹیل اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں لے بھی آتی کہ اس کے اوپر کیا انکوائری ہو رہی ہے اور کیا کارروائی ہو رہی ہے. اور کامران صاحب میں اس پہ بالکل آپ کو رپلائی لے کے پنجاب گورنمنٹ سے بھی دوں گی, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سی ایم جو ہے چیف منسٹر, اگر اس قسم کی کوئی بھی ریگولیرٹی ان کے سامنے آئے گی یا آئی ہے تو وہ ضرور اس کے اندر انکوائر کر رہے ہوں گے. لیکن اس میں اگین میں یہ کہہ دوں بالکل ایمرجنسی الاؤنس جو ہے پارلیمنٹیرینز یا کوئی بھی اگر انٹرنیشنل دورے پہ جاتا ہے تو وہ بالکل لے سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے کہ وہ اکارڈنگلی اس کو آ کے واپس جمع کرا دیتے ہیں, جس طرح ذوالفقار بھائی کہہ رہے تھے کہ بالکل نہیں لے سکتے. میں نے یہی کہا کہ جی انکوائری ہوگی اور میں ضرور اس میں پروب بھی کروں گی, اور ضرور اگر سی ایم اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر کسی قسم کی بھی کرپشن کا وہ اندیشہ نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے واپس نہیں کیے تو ان سے جلد از جلد اس کو واپس کرا دیا جائے گا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور میں اسی پہ اس خبر کو ختم کروں گا, اور شہباز شریف صاحب کو بھی کہوں گا کہ ضرور اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, خدا کے دیں, اپنے کسی نمائندے کے ذریعے دیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پیسہ چاہے 1 کروڑ 23 لاکھ ہو یا 1 روپیہ ہو, پبلک کا منی ہے, اور اس کی ایک ایک چیز کے جواب دے. سی ایم پنجابی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے ایک ایشو آپ کو بتایا ہے, اس کے علاوہ ابھی تو میں آپ کو 4-6 ایشو اور بتاؤں گا, اس پہ بھی آپ کٹھے آئے تاکہ شہباز شریف صاحب سے کٹھی جواب لے لیجیے گا. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ فرزانہ باری صاحبہ بھی ہوں گی, شاہد سید صاحب بھی ہیں, اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہوں گی ہمارے ساتھ, اور ہم بات کریں گے ایک بہت بڑی خبر جو پاکستان میں بہت سے لوگ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ جو خواتین کا بل پاس ہوا ہے, لیکن وہ کنٹروورشل بنانے کے لیے پولیٹیشین سب سے آگے ہیں اس وقت. ان تمام چیزوں بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. آج کی بہت اہم خبر جس کو اگنور نہیں کر سکتے, ممتاز قادری جنہوں نے سلمان تاثیر کو قتل کیا, آج ان کو پھانسی ہوئی, اور اس حوالے سے بہت بڑا سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہم یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اسٹیٹ جو ہے اس کی ٹالرنس لیول 0 ہے اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے, خواہ مذہب کے نام پر لے یا کسی وجہ سے لے. اس میں ضرور میں بات کرنا چاہوں گا. مولانا یوسف میرے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں, شاہد سید صاحب موجود ہیں, اور مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں. مولانا یوسف صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج جو ممتاز قادری صاحب کو پھانسی ہوئی ہے,
اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے انتہا پسندی جو ہے اس کو ڈسکریج ہوگی, اسٹیٹ کی ریٹ مضبوط ہوئی ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے لیے؟ مولانا صاحب. ہلو جی مولانا صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ایسے ہی ہے. جی مولانا صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج جو ممتاز قادری صاحب کو پھانسی ہوئی ہے تو اس سے انتہا پسندی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی, اور کیا اسٹیٹ کی ریٹ مضبوط ہوگی انتہا پسندی کے خلاف آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ گزارش کروں گا کہ دیکھو عدالتوں میں تو بہت سے کیسز پڑے ہوئے ہیں جی لیکن حکومت نے اس کیس میں انتہائی تیزی سے کام لیا اور اتنی تیزی سے اس سے کام نہیں لینا چاہیے تھا. بہت سے کیسز ہیں, حالات کو بھی دیکھنا چاہیے, ہمارے ملک کے حالات اور پھر دہشت گردی اور امن و امان. نہیں تو اس کیس کو آپ کے خیال میں کب شروع کرنا چاہیے تھا؟ ویسے آپ کی کیا ڈیڈ لائن تھی کورٹ کے لیے؟ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے ریمڈیوس کو اگر وہ رہا کر سکتے تھے, ریمڈیوس کو راتوں رات اگر وہ رخصت کر سکتے تھے, وہ بھی ایک قاتل تھا, یہ بھی ایک قاتل تھا. تو اس کے لیے مولانا صاحب وہ تو ریمنڈ ڈیوس کے تو جو مقتول تھے انہوں نے تو قصاص لے لیا تھا نا, ادا کر دیا تھا جو پیسے تھے, تو ان کا خون بہا تو نہیں لیا سلمان تاثیر کی فیملی نے؟ 14 کروڑ سمجھ نہیں پا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان تاثیر کی جو فیملی ہے مولانا صاحب, انہوں نے خون بہا نہیں لیا نا ان سے, ممتاز قادری صاحب سے, تو کس طرح معاف کر دیتے؟ اسٹیٹ کا رائٹ نہیں ہے یہ معاف کرنا نا, آپ کو تو پتہ ہے شریعت کا. جی تو اس کے لیے بھی جو لوگ اس کے لیے یہ طریقہ اپنا سکتے تھے تو اس کے لیے بھی وہ طریقہ اپنا سکتے تھے. یہ حالات ظاہر ہے اگر اب حالات خراب ہو گئے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو انتہا پسند ہے, اور یہ لوگ اب ظاہر ہے کہ پورے ملک کے جذبات کو انہوں نے ٹھیس پہنچایا, پورے ملک کے لوگوں کے جذبات کو انہوں نے دکھ پہنچایا, تو اس کا رد عمل تو آئے گا. اب اس کا اچھا آپ کے نزدیک ان کی پھانسی سے ملک کے لوگوں کو, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پھانسی سے ممتاز صاحب کی لوگوں کو دکھ پہنچا ہے پاکستان میں, آپ لارجلی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پورے ملک کے آج آپ رد عمل دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو دکھ پہنچا ہے نا. مولانا صاحبہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. فرزانہ صاحبہ آپ کے خیال میں ریٹ اسٹیٹ کی مضبوط ہوئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹ مضبوط نہیں ہوئی آج ممتاز قادری صاحب کو جو پھانسی ہوئی ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کی ریٹ مضبوط ہوئی ہے, کیونکہ جو بھی یہ جرم ہے اس کی جو سزا قانون میں ہے وہ آج ریاست نے بغیر کسی بلیک میلنگ اور خوف سے, جو کہ یہی مذہبی حلقوں کی طرف سے جو ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے, تو اس سے بے خوف ہو کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس والے کیس والا جب فیصلہ ہوا تھا تو ویسا ہی ہمارا یہ استعفیٰ بھی کر دیتے, تو میرا خیال ہے اس وقت تو ہمارے دل بڑے خراب ہوئے تھے, دل بڑا اس وقت بھی ہمیں اس چیز کا بڑا دکھ تھا کہ ایک آدمی جو ہے سرے عام اس نے ایک انسان کی جان لی اور پھر وہ قصاصاً دیت کا قانون استعمال کر کے وہ بچ نکلا. تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی جو ہے قانون سے بچ نکلنے کی گنجائش ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ قصاصاً دیت کا قانون جو ہے, جو خاص طور پہ یہ آنر کلنگ کے کیسز میں بھی خواتین کے خلاف استعمال ہوتا ہے کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے, گھر والے پھر قصاصاً دیت کے قانون کے ذریعے ہی ان کو معاف کرتے ہیں. تو یہ قصاصاً دیت کے قانون کو منسوخ کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ آج کے کانٹیکس میں کس طریقے سے ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں لوگوں کو. اس کو آپ کینسل تو نہیں کر سکتے, اس کو دیکھیں نا, یہ تو امریکہ نے بھی اس کو ریمنڈ ڈیوس نے رہائی پالی اس چکر میں, تو وہ تو امریکہ نے بھی اکنالج کر لیا کہ صحیح ہے. آپ کا قانون استعمال کر کے اپنا مجرم, وہ دیکھیں وہ اپنا مجرم چھڑا کے لے گئے نا, آپ کا قانون استعمال کر کے اپنا مجرم جب انہوں نے چھڑایا تو پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے دل جو تھے وہ بڑے روئے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, آپ کا یہ پوائنٹ ہے, دیکھنا پڑے گا کہ کیا. دیکھیں دوسری بات نہیں کامران, دوسری بات دیکھیں کہ اس قانون کو کون استعمال کر رہا ہے. آپ دیکھیں وہ جو توئیز ہوں یا جو بھی جن کے بچے قتل کر رہے ہیں اور وہ پیسہ دے کے امیر آدمی ہی. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے فرزانہ صاحبہ, یہ جو اب آپ جو خواتین کا بل آیا, میں تو خیر خواتین کے خلاف وائلنس کے بہت خلاف ہوں, لیکن جو بل آیا جس کے اندر پولیس کو انوالو کیا گیا, آپ کو اس ملک کی پولیس کا پتہ ہے, پنجاب کی پولیس شہباز شریف صاحب ٹھیک نہیں کر سکے, سندھ کی پولیس قائم علی شاہ صاحب ٹھیک نہیں کر سکے, کے پی اور بلوچستان کی پوزیشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. کس طرح آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ پولیس کو انوالو کرنے کے بعد خواتین کا بل جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کا بگاڑ پیدا نہیں کرے گا, مینیپولیشن نہیں ہوگی اور بلیک میل. میں اس میں ایک منٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں, لیکن ایک منٹ کے لیے میں اسی سوال پہ آپ کے پاس آؤں گا. شاہی سید صاحب, آپ مولانا یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آپ پوائنٹ آف ویو سن رہے تھے ممتاز قادری صاحب کی پھانسی پہ, آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے, کیا ریاست کی ریٹ مضبوط ہوئی ہے آج یا نہیں؟
کامران شاہد سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو ملک چلتا ہے آئین اور قانون پہ. اگر اسی طریقے سے ہر آدمی قانون اپنی مرضی پہ گھمائے اور اپنی مرضی کرے گا تو ملک نہیں چلے گا. ملک نے باقاعدہ جو حکومت ہے, حکومت وقت نے, آئین نے, قانون نے, عدالتوں نے اس کو سزا دی. اگر کوئی ایسی چیز تھا تو عدالت کو بتانا چاہیے تھا کہ اس راستے سے ان کی چھٹکارا یا ان کو پھانسی سے بچایا جا سکتا تھا. جو طریقے تھے شاید انہوں نے استعمال کیے تھے, اور پھر جا کے رحم کی اپیل تک بھی جب یہ لوگ گئے اور رحم کی اپیل بھی قبول نہیں ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ تو عدالتوں کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی پھانسی ہوئی ہے. اس طرح سے روزانہ جو یہ لوگ جیلوں میں سے 2, 4, 6 اور پھانسی آج کل ہو رہی ہے. جب پچھلے 8-10 سال پابند نہیں تھا, حکومت نے نہیں لگانا تو نہیں لگاتا تھا. تو چونکہ یہ عدالتی فیصلے اور یہ عدالت بہتر جاتا ہے اور رسپانسبلٹی انہی کے اوپر آتی ہے کہ چونکہ ملک جو چلتا ہے وہ آئین اور قانون پہ چلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم اگر مگر لگائیں گے تو آیا یہ ملک پھر کیسے چلائیں گے. ہم ریمن ڈیویس والے جو مسئلہ ہے واقعی, لیکن انہوں نے بھی وہی ہماری آئین کا یا ہماری مذہبی یا اسلام کا وہ دید کا سہارا لیا اور اس کی طرح سے اسے چھٹکارا لیا. تو ان کے ورثاء کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی جا کے ان کو راضی کر لیتے. اگر وہ اس کا سہارا لے جاتا تو ہمیں اور آپ کو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آئین کو, ملک چلتا ہے آئین اور قانون پہ, اور اس پہ ہمیں امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے. اور یہ عدالتوں کے فیصلے یہ میرے اور آپ کے اور عوام کے اور سیاستدانوں کے کہنے پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عدالتوں کے جو اس کو اپنے اختیار دیا ہوا ہے, جو کو اپنے رول اور آئین بنایا ہوا ہے, ان کو اپنے ہر جرم کے لیے سزا مقرر کی ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ اسی زمرے میں آتا ہے اور یہ ان کا کام ہے. بالکل ٹھیک. مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے آج کے اس ایپیسوڈ پہ؟ گورنمنٹ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ میں جی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گی. I'll refrain from commenting. اچھا, تو آپ کو کوئی اس پہ کامنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مولانا یوسف صاحب. جی بالکل میں موجود. مولانا صاحب یہ بتا دیجئے کہ فضل الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان جو ہے آپ کے جو لیڈر ہیں, انہوں نے اس کو اتنا کانٹروورشل کیوں بنا دیا؟ شہباز شریف کی سرکردگی میں, لیڈرشپ میں جو بل پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر خواتین کو لے کر, اس کو آپ نے اتنا کانٹروورشل کیوں بنا دیا کہ آپ پر ذاتیات پہ بھی اترا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو بھی کہہ دیا گھر سے خادم اعلیٰ ہے. مطلب ایک ہیومن رائٹس کی انہوں نے بات کی ہے. وومن کو, عورتوں کو, آپ کو پتا اس ملک کے اندر یہ تیسرا ملک ہے خطرناک ورلڈ کے اندر خواتین کو تشدد کو لے کر. تو اس کے اندر انہوں نے اگر وائلنس ختم کرنے کی بات کی ہے, تو ہمیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ خواتین کے ہر کمزور یا ہر اپنے کمپینین یا اس کو انہوں نے کس خوبصورتی سے رکھا. تو آپ اس کو کیوں کانٹروورشل بنا رہے ہیں؟ آپ اس کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے مولانا صاحب؟ دیکھو کامران صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریمن ڈیوس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمارے قانون کا سہارا لیا, امریکہ نے ہمارے قانون کا سہارا لیا. ہمارے قانون کا سہارا نہیں لیا تھا, ہمارے حکمرانوں کا سہارا لیا تھا. ہمارے حکمرانوں نے سب کچھ کیا. اس کے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنے اس پر دباؤ ڈالا ہے, کتنا اس پر ظلم کیا ان وہ رسا پر. بہرحال اس میں نہیں جاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو علماء صاحب کی رائے ہے اور اس کا ایک سوری آپ کے تو خیر سب صاحب غلطی ہوگی میرا تو حضرت مولانا سمیع صاحب ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس بل کے ذریعے سے انہوں نے خواتین کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کی ہے, احسان نہیں کیا, بلکہ خواتین کے ساتھ اس بل کے ذریعے بڑا ظلم کیا ہے. اور خواتین کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ اب جی انہوں نے طلاق کا دروازہ کھول دیا ہے, اور طلاق کے شرح میں اتنا اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں گے ظاہر ہے کہ کوئی شوہر کے بعد اور کیا ہتھیار ہے. اب اگر 3-4 بچوں کی ایک ماں ہے اور وہ شوہر کے ساتھ لڑتی ہے, شوہر کو مارتا ہے, اور ظاہر ہے کہ شوہر کے بعد کیا ہتھیار ہوگی, وہ اس کو طلاق دے گی. تو کس کو نقصان پہنچا ہے؟ ان بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا ہے, اس بیوی کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں انہوں نے جو بل پاس کر دیا ہے. جی رائٹ. آپ میرے ساتھ رہیے گا. مریم صاحب اس پہ کوئی آپ کو کومنٹ ہے؟ آپ کی پنجاب اسمبلی اکثریت, وہاں پہ آپ نے بل پاس کیا ہے, عورتوں کے لیے طلاق کا راستہ کھل رہا ہے. جی بالکل. جی کامران, اس سے پہلے آپ نے اس کو پنجاب پولیس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنے کی بات کی, میں نے پوری پاکستانی پولیس سے ریلیٹ کہہ دوں گی اگر اس بل کو آپ پڑھیں, جی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو اس کا پروٹیکشن آرڈر ہے, سیکشن 7, سیکشن 8 جو ہے ریزیڈینشل آرڈر, اور 9,
وہ امپاور کرتا ہے, بیسکلی وہ ویمن امپاورمنٹ کو دیکھتا ہے کہ اگر اس طرح کے حالات, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر اس سے زیادہ انکریز ہوگی لڑائیوں میں اور آپس کے جو تعلق میں, تو وہ ابھی بھی جہاں ہونی ہے وہ ہو رہی ہیں اور ویمن سپریس ہو رہی ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ جو ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن کمیٹی ہے, وہ ایک انوویشن ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی اور وہ تمام پروسیس کو اوورسی کرے گی. اور اس کے اندر نہ صرف یہ پروٹیکشن اور ریلیف ہے بلکہ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اس بل کا کہ وہ پورا ریہیبلیٹیشن سائیکل کو کمپلیٹ کرتی ہے کہ وہ خاتون اگر کسی قسم کا اس پہ ڈومیسٹک وائلنس یا کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی تشدد یا کوئی چیز ہو رہی ہو تو وہ صرف رپورٹ کے حد تک وہاں نہیں چھوڑ دیا گیا اس بل کے اندر, بلکہ اس کے اندر اس کو کمپلیٹ پروٹیکشن آرڈر کے تھرو کمپلیٹ پروٹیکشن دی گئی ہے, جس کے اندر وہ جس گھر میں رہ رہی ہے وہ وہاں رہے گی, اگر اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو پروٹیکشن ہوم یا شیلٹر ہے وہاں لیکن اس سے آپ کے خیال میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا؟ ایک خاتون جو ہے پولیس کو انوالو کرے گی, دیکھیں وہ جس نے بگاڑ پیدا وہ کرنا ہے, وہ یہ بل ہو یا بل نہ ہو, کامران صاحب ہم نے سوسائٹی کو کسی طرف تو لے کے جانا ہے نا. اگر آج ہم نے یہ بل, یہ لیجسلیشن, یہ ایک آئیڈیلزم, یہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے فرام دا اسٹیٹ کہ جی ہم اپنی سوسائٹی سے اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے یہ لیجسلیشن ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جس دن لیجسلیشن پاس ہوتی ہے اسی دن 200% اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. اس کے کوئی ٹیدنگ پرابلمز ہوتے ہیں, اس کے کوئی سوسائٹل امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے آئی تھنک اس کو دیکھیں. اگر آپ یہ ایک ایسی نوعیت کا بل پاکستان میں ایک بالکل ایک یونیک بل ہے, اور اگر میں تو کہوں گی کہ تمام ویمن بجائے اس کے کہ ہم لوگ سب اس پہ بحث کریں, اس بل کو پہلے پڑھیں ضرور. اس میں کوئی کنٹروورشل یا کسی قسم کی کوئی ویمن کو امپاورمنٹ دی گئی ہے, پروٹیکشن, اور پھر ایسی ویمن جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے وہ ایسے ہمارے ملک میں ان ویمن کے لیے کوئی فیسلٹی موجود نہیں تھی. اب اس بل کے ذریعے وہ تمام ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بھی اس کے لیے کمپلیٹ سلوشن ہے. فرزانہ باری صاحب, بڑی میسو یوم مذمت بھی آ رہا ہے, بڑی میسو اپوزیشن بھی آ رہی ہے خاص طور پر دینی جماعتوں کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں طلاق کا رستہ کھل جائے گا, پولیس کو انوالو کریں گے. پولیس ویسی کنٹروورشل ہے اس ملک میں اس دعوے پہ قائم ہوں, صرف پنجاب کی حد تک نہیں پورے پاکستان کی حد تک. تو کس طرح یہ امپلیمنٹ ہوگا کہ طلاقیں بھی نہ ہوں؟ جی فرزانہ صاحب. دیکھیں دو چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ جو دین کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو مار پیٹ جو ہے اگر اس کو روکنے کو کوئی بل آ رہا ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے اور وہ کوئی بگاڑ پیدا کرے گا, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ دینی جماعتیں نہیں ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل کوئی ان کا اپنا اسلام ہے جو ان کی اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں ان کو دینی جماعتیں اور دینی علماء ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دوسرے دیکھیں جہاں بگاڑ کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ جو شادی ہے یہ دو اڈلٹ بالغ لوگوں کا ایک سول کانٹریکٹ ہے ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق بھی اور ہمارے مذہب کے مطابق بھی. اسی لیے اس کے اندر طلاق کا حق اللہ نے بھی دیا ہے کہ چاہے میاں یا بیوی دونوں میں سے اگر ان کو لگے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بل ہے اس بل کی وجہ سے بلکہ طلاق اور جو ایک اس کے اندر کمی آئے گی. دیکھیں ابھی عام طور پہ گھروں میں مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو مار پیٹ کروں گا, تھپڑ لگاؤں گا, اس کو کک کروں گا, اس نے کہاں جانا ہے, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں. جب ایک خاتون جو ہے وہ رپورٹ کر کے خاوند کو گھر سے باہر نکال دے گی تو کس طرح ہوگا؟ میں وہی بات کرنی ہوں. دیکھیں بات وہ نکالے گی کیا, وہ ظاہر ہے اس وقت اس کو پروٹیکشن چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آدمی اتنا ظلم کرتے ہی اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ بے سہارا عورتیں جو ہیں ان کے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے, نہ ریاست ان کا ہاتھ پکڑتی ہے نہ پھر خاندان ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں. لہٰذا وہ جب چاہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام آدمی یہ نہیں چاہتے جب وہ اپنی بیویوں کو مار رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کے چلی جائے, لیکن جب ان کو یہ پتا ہوگا کہ وہ چھوڑ کے جا سکتی ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے گھر میں چھوڑ کے تو خیر وہ ویسے بھی جا سکتی ہے, کے اندر کمی آئے گی اور رشتے بہتر ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں وہ تو نہیں وہ اتنا آسان. دیکھیں ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بڑے خوشی کے ساتھ اپنے گھر بار چھوڑ کے طلاق لینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. مطلب میں سمجھتی ہوں عورت جتنا اپنے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہے اور اپنے بچوں کی وجہ سے ساری زندگی عورتیں ظلم سہتی ہیں. میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پروٹیکشن نہیں, کامران ایک بات اور میں کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ بہت کمپریہنسو قانون ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں پنجاب اسمبلی کو, پنجاب حکومت کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اس کی بڑی ضرورت تھی. لیکن اس قانون کے اندر ابھی بھی ایک لکونہ, ایک کمی ہے جس کی طرف لوگ ابھی اس کی نشاندہی نہیں کر رہے ہیں, اور وہ کمی یہ ہے کہ گھریلو تشدد کا جو قانون ہے اس میں قانونی طور پہ گھریلو تشدد کو کرمنلائز کرنا, یہ کہنا کہ جو مار پیٹ ہے وہ ایک گھر کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ایک کرائم ہے, وہ ایک جرم ہے, اور پھر اس
کی سزاؤں کا تعین کرنا، کیونکہ یہ اس بل میں اگر آپ دیکھیں تو بہت کمپریہنسو طریقے سے وائلنس کی، تشدد کی ڈیفینیشن ہے. اس کے اندر انہوں نے جو سائیکولوجیکل وائلنس ہے، اگر میاں اکنامک وائلنس، اگر میاں خرچہ نہیں دیتا، دوسرے طریقے سے تنگ کرتا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے بھی اس کا وہ اس بل کے اندر کہ اس کی کیا سزائیں ہوں گی اس کا تعین ہونا چاہیے تھا. باقی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پروٹیکشن کے حوالے سے جس طرح یہاں مریم نے بھی بات کی ہے کہ کیونکہ شیلٹرز نہیں ہیں، اور اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک شیلٹر ہوم بنایا جائے گا، اور پروٹیکشن آفیسر میں سمجھتی ہوں اس میں یہ ہے کہ خواتین پولیس کے محکمے میں عورتوں کو آنا چاہیے، اور اس بل کی وجہ سے عورتوں کی بھرتیاں ہوں گی تو اس سے بہتری ہوگی. بالکل ٹھیک. شاہد سید صاحب، بینگ اے مین، بینگ اے پولیٹیشین، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ مولانا یوسف صاحب سے ایگری کریں گے یا آپ فرزانہ باری صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ سے ایگری کریں گے اس بل کو لے کے؟ میرے خیال میں آپ کو اپنا ہی موقف دے دوں. سب سے پہلے تو میں یہ بولتا ہوں کہ جو لفظ ہے وہ تشدد کا ہے. صحیح ہے، وہ تشدد کا لفظ ہے. تشدد تو نہ مرد کے بھی اوپر ہونا چاہیے، نہ عورت پہ ہونا چاہیے، بلکہ جانور بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تشدد کا اگر آپ دیں گے تو عورت کا احترام، یہ عورت ہماری ماں بھی ہے، جس کا ہم دنیا میں سب سے عظیم رشتہ ماں کا ہے. یہ عورت میری بہن بھی ہے، وہ بھی عظیم رشتہ ہے. یہ میری بیٹی بھی ہے. یہ عورت میری ایک پورشن میں وائف بیوی تو بنتی ہے، لیکن 3 رشتے میرے ایسے ہیں کہ وہ دنیا کے عظیم رشتے ہیں. صحیح ہے. تو عورت کی تشدد ہوا ہے، تو لہٰذا عورت پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ مرد پہ ہونا چاہیے. اور میں تو تشدد تو بہت بڑی بات ہے، میں تو تذلیل کی بات کر رہا ہوں کہ عورت کی تذلیل نہیں ہونا چاہیے، نہ مرد کی تذلیل ہو. یہ جو کڑے وڑے والی بات ہے، یا جو کمپیوٹرائز کا کڑا لگے گا 2 دن بعد رہے گا، اس پہ تھوڑا سوچنا چاہیے. تذلیل مرد کا 2 دن باہر رہنے والا تو ریلیف ہی ہے شاہد سید صاحب، اس کی آپ ٹینشن نہ لیں. 2 دن باہر رہنے والا تو ریلیف ہے. میں وہی تو بولوں، اگر وہ مرد باہر جا کے 2 دن کے بعد وہ خود بول کہ میں واپس آنے کو تیار نہیں ہوں، پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا اس میں تھوڑا سوچنا چاہیے. ہاں، اس میں کلچر ہاؤس کی بات ہو رہی ہے. اچھا شاہد صاحب، ایک بات اور ہے، پرابلم ہے ایسے. یہ تو آپ نے بڑا زبردست غم چھیڑ دیے مردوں کے. میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو خواتین نے کہا ہے نا، یہ تو میں ایگری کرتا ہوں، فزیکل وائلنس مرد ہی کرتا ہے کیونکہ فزیکلی مضبوط ہے وہ نیچرلی. لیکن یہ جو سائیکولوجیکل وائلنس ہے شاہد سید صاحب، دل میں ہاتھ رکھ کے ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے سر. سنیں سوال سنیں میرا. ضروری نہیں، کہیں پہ عورت بھی مار کرتے ہیں. یہی ایک یہ بات ہو گئی. اور شاہد صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ سائیکولوجیکل وائلنس تو عورت بھی بہت کرتی ہے نا. میں نے تو خود خاندانوں میں دیکھا ہوا ہے. تحقیر سے پیش آنا، ہتک کرنا، یہ صرف مرد ہی کا تو رائٹ نہیں ہے، تو ہم نے عورتوں کو بھی دیکھا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا اگر بیلنس کرنا ہی ہے؟ شاہد صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کامران، بالکل آپ کی بات کو 110% میں ایگری کرتا ہوں. ہماری سوسائٹیوں میں ایسا ہے کہ مرد جو ہے نا، مرد کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، لیکن عورت جو وہ شوہر کو تشدد گھر کے اندر بچوں کو مار رہا ہے، بچوں کو مار کے اپنے شوہر کو تکلیف دینا، وہ کون سا انصاف ہے؟ وہ اپنے بچوں سے غصہ نکالے گی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ سب غلط ہے، ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں. وائلنس چاہے عورت کرے یا مرد کرے، دونوں کنڈیمیبل ہے. آپ کو اور میرا اس پہ پوائنٹ وہ ہے، اور اس کے لیے دونوں کنڈیمیبل ہے. بالکل. پھر آپ کی عورت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ عورتیں آپ کے سسرال والوں کو برداشت نہیں کرتے، آپ کی بہن کو برداشت نہیں کرتے، آپ کی ماں کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ چیزیں بھی، یا کہیں پہ مرد بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کو عزت نہیں دیتا. تو یہ سب غلط میں آتا ہے، غلط ہوتا ہے، وہ چاہے عورت کرے یا مرد کرے. ہم تذلیل نہیں چاہتے. پہلی دفعہ آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں میں. زبردست آپ نے یہ بات کی. مولانا یوسف صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو. جی بالکل آ رہی ہے. مولانا صاحب یہ دیکھیں، اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. میں آپ سے، فرزانہ باری صاحبہ نے ایک بڑی زبردست بات کی، اور میں بھی اس بات پہ ویسے ایگری کرتا ہوں کہ مذہب کے اندر تو وائلنس ہمارے نہیں ہے عورتوں کے اوپر. تو آپ کی باتوں سے مولانا صاحب شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے اپنی عورت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو وائلنس بھی کر سکتا ہے، اور اس کا یہ رائٹ ہے آپ کے نزدیک؟ یہ آپ پہلے تو یہ بتائیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا رائٹ ہے ایک مرد کا عورت کو مارنا کیونکہ وہ اس کو کفیل ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اس کے نگاہ میں ہے وہ؟ آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے مولانا صاحب؟ ایک تو گزارش یہ ہے کہ میں شاہد سید صاحب نے جو دلائل دیے میں اس کی تائید کر لیتا ہوں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، الرجال قوامون علی النساء. یہ قرآنی اصول ہے، اسلامی اصول ہے، دینی اصول ہے، مسلم اصول ہے. اور ان اصولوں کا بھی ایک بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے آخر میں فرماتے
बिमा अनफकू अमवालिहिम, इस वजह से इसको कवि बना दिया है, इसलिए इसको अर्रिजाल कवामून का अला निसा बना दिया है कि वो इंफाक करता है, वो खर्च करता है, रात दिन मजदूरी करके, रात दिन मेहनत करके बच्चों पर, बीवी पर खर्च करता है। तो उसका बुनियाद भी बता दिया है। गुजारिश है कि ये असल मंसूबे की तरफ, असल साजिश की तरफ हमें देखना चाहिए, उस पर तबसरा करना चाहिए। यहाँ ये बात नहीं है कि जनाब औरत का ज्यादा हक है, मर्द का, ये ना औरतों के खैरख्वाह है, ना औरतों के लिए इन्होंने कोई ये बिल पास कराया। ये बिल किसी को खुश करने के लिए पास कराया गया है। किसको खुश करने के लिए? ये अपने अकाओं को खुश करने के लिए पास कराया गया है। और उसका 3 महीने पहले नारा लगाया गया है, लिबरल पाकिस्तान का नारा वजीर आजम ने लगाया गया है। उसको अमली जामा पहनाने के लिए इन खवातीन को, आजाद जो खवातीन है, इनको लगाया गया है और इन्होंने बिल पास कराया है। तो ये कोई आम सी बात मत लें ना, ये खवातीन के हद तक ये मसला है, ये एक इंतहाई खतरनाक मनसूबा है। यानी आप मुसलमानों के तारीख में इस तरह बिल नहीं साबित कर सकते हैं कि इस तरह कोई बिल पेश। मौलाना साहब, लेकिन अब तो गवर्नर ने पास कर दिया, कानून का हिस्सा बन गया, अब आप क्या कर लेंगे? एक मिनट आ रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब के आए और मुस्लिम लीग आए और ये असेंबली के मेंबरान आए जनाब के, इतने खवातीन के कामरान, मैं आ रहा हूँ आपके पास फरदार साहब, कामरान मैं आऊंगा फरदार साहब, पूरा आऊंगा आपके पास, एक मिनट सिर्फ। किसी के साथ यानी ये इनके खैरख्वाह नहीं है, ये एक साजिश के साथ इन्होंने ये काम किया है। अब इसका जायजा लिया जाए, पूरे कौम को जायजा। मौलाना साहब मेरे साथ ही रहेगा, एक मिनट क्विकली फरदाना साहब, यू लाइक टू कमेंट एंड देन मरियम साहब के ऊपर भी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ यूसुफ साहब से कि मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि अव्वल तो खैर ये इस्लाम में है नहीं, बहरहाल अगर मैं इनकी आर्ग्यूमेंट ले लूं कि क्योंकि मर्द कफील है, पहले तो मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान के अंदर कौन से मर्द हैं जो औरतों को कमा के खिला रहे हैं। आप देखें 68% आपकी देही इलाकों के अंदर आपकी हर औरत जो है, जो गरीब तबके की है, जो छोटे जिम्मेदार की है, वो खेतों खलियानों में दिन रात काम करती है। ये और बात है कि आप उसको उसकी मजदूरी ना दें। आप शहरों के अंदर आ जाएं, आपका जो मीशत का गैर रस्मी शोबा है वो आपके रस्मी शोबे से 3 गुना बड़ा है। वहां पे गैर रस्मी शोबे में जो मजदूर काम कर रहे हैं, 70% जो मजदूर है वो खवातीन के ऊपर मुश्तमिल है, खवातीन काम कर रही हैं आपके गैर रस्मी शोबे में। तो पूरी पाकिस्तान की छोड़ना पड़ेगा, टाइम बड़ा कम है, मेहनत छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये कौन सी कफालत। और वैसे भी मतलब मैं नहीं समझती कि कहीं अल्लाह मियां ने कहा है कि ये इनकी इंटरप्रिटेशंस हैं। ये तो जरबुन को भी इन्होंने कहा, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, जुबान के लफ्ज जरबुन को भी कहते हैं कि एक सेकंड ब्रेक लेंगे जी। इस वक्त की बड़ी किल्लत है, बहुत बड़ा मौजू है, बिल अब पास हो चुका है, लेकिन ऑब्वियसली देखना चाहिए कि बैलेंस आउट कहाँ हो सकता है। साइकोलॉजिकल वायलेंस जो है वो तो पाकिस्तान में बहुत होता है और वो दोनों तरफ से होता है, मर्द और औरतों दोनों तरफ से। एक्सप्लॉयटेशन दोनों तरफ से होती है, बच्चों को लेकर एक्सप्लॉयट मर्द भी कर सकता है, बहुत से केसेस में औरतें भी एक्सप्लॉयट करती है। किस हद तक ये बिल जो है ये माशरे के अंदर रिश्तों को जोड़ेगा, टाइम इज द बेस्ट जज। किस हद तक पाकिस्तान की मुबैना करप्ट तरीन राशि पुलिस जो है, जो एक्सप्लॉयट करती है, हालात को मैनिपुलेट करती है, वो इसमें अपना नेगेटिव रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि वेस्ट की पुलिस और यहाँ की पुलिस जमीन आसमान का फर्क है जब वो इंटरफेयर करते हैं इस तरह के मामलात में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का ये पास करदा बिल उनकी असेंबली का ये कामयाब हुआ है या तंदूर वाली रोटी की तरह ये भी फ्लॉप हो गया है। ये और बहुत से दानिश स्कूल जिस तरह उस तरह नहीं, बहुत से लोगों के नजदीक, क्रिटिक्स के नजदीक मैं भी बहुत हिट हुए हूँ, इतने कामयाब नहीं हो सके। यूथ लोन स्कीम के ऊपर जितना क्वेश्चन उठे हैं ये भी उस तरह के साबित होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और शहबाज शरीफ साहब के लिए आज के प्रोग्राम में वो जो करप्शन का मामला था चाइना के विजिट को लेके, वो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, उनका कोई नुमाइंदा जब चाहे आके